پھول حاصل کرتے ہیں. جی حضور کچھ ارشاد فرمائیے کہ اگر جھوٹا خود ساختہ اپنی طرف سے کوئی خواب جو ہے وہ گھڑ کے بندہ بیان کرتا ہے تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے؟ پہلی بات تو جھوٹ شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے، تو ایک تو جھوٹ کا ارتکاب ہوگا، اور دوسرا اس کا جو ایک بہت ہی برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر اچھا نظر آنے والے خواب کی تعبیر بری ہوا کرتی ہے، اور اگر جھوٹ گھڑا اور اس کے بعد جو ہے تعبیر بیان کرنے والے نے اس کی بری تعبیر بیان کر دی تو پھر ویسا ہی ہونے کی قوی امید ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جہاں پر سیدنا یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعبیر بیان کرنے کا بیان ملتا ہے. وہیں پر جب قید خانے میں آپ سے خواب پوچھا گیا اور آپ نے تعبیر بیان کی، اور ایک کی تعبیر جو ہے وہ بہت ہی اس کے حق میں نقصان دہ تھی، قتل ہو جانے کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی، تو اب وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو یہ ویسے ہی مذاق کے طور پر از راہ تفنن آپ سے پوچھا تھا، جھوٹا خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے یہی کہا گیا کہ تم نے جھوٹ بولا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اب اس میں ہمیں تو قرآن مجید فرقان حمید ہی سے یہ بہت واضح رہنمائی ملتی ہے، اور کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ مذاق کے طور پر بھی پوچھتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک ہمیں رہنمائی ملی کہ خواب کا مسئلہ ہو یا فقہی مسئلہ ہو، کسی بھی عالم سے آپ رابطہ کر رہے ہیں، کسی مفتی صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں، تو کبھی بھی از راہ تفنن نہ تو خواب بیان کرنا چاہیے، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، اور نہ ہی ایسے ہی مسئلہ پوچھنا کہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، امتحاناً مسئلہ پوچھنا، یا اتنا مشکل اپنے طور پر مسئلہ سمجھتے ہوئے پوچھنا کہ ان کو نہیں آئے گا اور ہم جو ہے پھر ان کو لا جواب کریں گے، تو ایک ادب کے بھی خلاف ہے، اور شرعاً جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ذہن میں آ گیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ دو بہنیں ہیں، ان کا آپس میں جسم ملا ہوا ہے، اب عمر جو ہے وہ بالغات ہو گئی ہیں دونوں، تو اب ان کے نکاح کی کیا صورت ہوگی. تو پہلے تو امام اہل سنت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفہیم فرمائی کہ بظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت سوال ہے، تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجوہات بھی بیان کی کہ اول تو ایسے عجیب و غریب مخلوق کا اگر پیدا ہو بھی جائے، زندہ رہنا اتنے عرصے تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. عموماً یہی ہوتا ہے، اگر کوئی عجیب و غریب مخلوق کا جو ہے وہ پیدائش کا سلسلہ ہو جائے تو وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی شے پیدا ہو بھی جائے اور اتنا عرصہ رہ بھی جائے تو وہ تو پورے ہند کے اندر اس کی شہرت ہونی چاہیے کہ ایسا واقعہ فلاں جگہ پر ہوا کہ دو بہنوں کی ولادت ہے اور آپس میں وہ جڑی ہوئی ہیں، ان کا جسم جدا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی عجیب و غریب خبر اور چھپ کے کیسے رہ سکتی ہے. تو پھر بہرحال آپ نے ایک تو یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جب بھی کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے تو ایک تو بناوٹی نہیں ہونا چاہیے اور امتحاناً نہیں ہونا چاہیے، تنبیہ فرمائی. لیکن اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت تھے تو اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا. جو مفہوم میرے ذہن میں ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ لاجواب ہو جائے اور اس کے بعد اس کا حل نہ ہو. پھر آپ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ جس طرح سے کوئی عورت جو ہے وہ بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے رشتہ ہی نہیں ہوتا ہو تو اب وہ بھی تو عمر گزاریں گی، تو ان کا بھی نکاح تو نہیں ہو سکتا، تو اب ان کو بھی عمر گزارنے کا حکم ہوگا. اور اگر جو ہے وہ جو ایک جسمانی ضرورت ہے وہ انگڑائی لیتی ہے تو اس کے لیے شریعت نے جو ہے وہ دوسرے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں کہ روزوں کی کثرت کرے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو روزوں کی کثرت کا بھی جواب موجود ہے. تو شریعت جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں لاجواب نہیں ہے. علماء کرام، مفتیان کرام جو واقعی مفتی اسلام ہے تو اس سے جو بھی شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا ضرور جواب دے گا. لیکن ہمارے سیکھنے کے لیے فی زمانہ اگر ہم اس کو اس سینیریو کے اندر دیکھیں کہ میسیجز چلتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، وہ مطلب وہ
خود اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. ایک عجیب سا مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی کون شخص سی چیز ہے جو مرد جو ہے وہ 3 مرتبہ استعمال کرتا ہے, عورت 1 مرتبہ استعمال کرتی ہے, اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے, پینا اس کا جو ہے حرام ہے, رات کو جو ہے وہ قبرستان میں پائی جاتی ہے, دن سے زیادہ سفید ہے, رات سے زیادہ کالی ہے, جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اسے ڈرتے ہیں, اور پھر اس پر ترا یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے. اس طرح کا وہ جو بتائیں جواب. آپ کو بہت میسیج آئے ہیں, آپ کو بالکل یاد ہو گیا ہے. تو صحیح آپ نے مثال دی, ایسا ہی بہت چلتے ہیں. بعض اوقات یہ پوچھیں گے کہ ایسی جگہ پر ہے, کیچڑی کیچڑ ہے, تو وہاں پہ نہ پانی ہے نہ وہ تیمم کر سکتا ہے, تو اب وہ کیا کرے گا. تو اس طرح کے جو ہے وہ عام ہوتے ہیں میسیجز. اچھا, نہ زندگی میں کبھی واسطہ پڑا, نہ آئندہ اس مسئلے سے واسطہ پڑھنے کی امید, اور نہ ہی وہ اس لیے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اگر واسطہ پڑھے گا تو میں اس کے مطابق عمل کروں گا. اگر عمل ہی کرنے کی نیت ہو تو ہزاروں مسائل ہیں, اس پہ تو عمل کرتا نہیں ہے یہ, اور ایسے میسیجز بنانے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے. تو یہ ایک امتحان کی صورت یا ایک دل لگی کے لیے, خوش طبعی کے لیے کرتے ہیں. حضور اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر بیان کرنے والے کو پتا ہے کہ یہ میں جھوٹ, ایک جو ہے وہ جھوٹ چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہوں, پھر وہ اس میں یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ اس کا 3 مرتبہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے, تو یہ بھی کتنی سخت جرأت ہے, کتنی جو ہے سخت بات ہے یہ. ظاہر ہے, اور جتنا جھوٹ اگر زیادہ ہوگا, اگر وہ سرکار کی طرف منسوب ہوگا تو وہ اس سے بھی بڑھ کر, اور اگر قرآن کی طرف منسوب ہے اور واقعی وہ قرآن میں نہیں ہے بالفرض, تو اب وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا. پھر حضور جو قرآن ایسے کی طرف ایس ایم ایس منسوب کرنے والے ہیں یا بنانے والے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اپنے جو فرض علوم سیکھنے پر اگر جو ہے وہ توجہ دیں, کہ جو چیزیں لازم ہیں, نماز کے مسائل جو ہیں وہ نہیں آتے, اس کو سیکھنے پر جو ہے وہ ٹائم, جو اس میسیج کو جو ہے وہ عام کرنے پر اور اس میسیج کا جو ہے وہ کرنے پر, اس کو آگے فارورڈ کرنے پر یا اس کا جواب لینے پر جتنا ٹائم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, اگر یہی وقت جو ہے یہ نماز کے احکام جو ہے وہ سیکھنے میں اگر گزارا جائے, قرآن کریم پڑھنا جو ہے وہ نہیں آتا, جو فرض ہے بقدر قرات جو ہے جو نماز کے اندر قرات کی جا سکے, فرض قرات وہ تو سیکھنا فرض ہے, تو وہ صحیح قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, یا قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مخارج سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے, الفاظ کی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں, لفظ کی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں, سین صاد ثا اس کا فرق نہیں ہے, ذال زا وا اس کا فرق جو ہے وہ نہیں کرتے, اور پھر معنی کی تبدیلی آتی ہے اور نماز بھی فاسد جو ہے وہ ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے فضول میسیجز کرنے والے اسلامی بھائی جو ہے وہ اگر اس طرف توجہ دیں کہ نماز کے مسائل جو ہیں وہ سیکھے جائیں, یا مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو ہے وہ شرکت کر کے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ اس کو کرنا سیکھیں, تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, جو ان کاموں میں لگا ہوا ہوگا, فرض علم کی جس کو پرواہ ہوگی, اپنی عبادات کی پرواہ ہوگی, تو ظاہر ہے وہ ان کاموں میں پڑے گا ہی نہیں. عموماً ان کاموں میں پڑے گا ہی جو وہ فضول ہو. اور ہمارے ہاں وہ ایک مقولہ ہے نا کہ ایک ڈھونڈو ہزار پھرتے ہیں, تو ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے. اور امیر سنت کو وہ جملہ ہے نا کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ گے. تو بہرحال یہ ایک طبقہ ہوتا ہے, مینٹیلیٹی ہوتی ہے, اور خالی یہی نہیں, اگر ہم فضولیات پر گفتگو کرنے جائیں گے تو بیسیوں چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ وہ کرنے والے کام نہیں کرنے, وہی جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے دوسرے دن کہ وہ رشتہ دار بھی ناراض ہے تو وہ جاب پر بھی وقت پر نہیں پہنچ رہا, اور بہت سارے کاموں میں وقت کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوگا, لیکن دوسری طرف وہی شخص جو ہے وقت کو برباد بھی کر رہا ہوگا. تو یہ ایک نیچر ہے لوگوں کی. درس میں شرکت کریں, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, مدنی قافلے میں سفر کریں, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, مدنی مذاکرہ دیکھیں, مدنی چینل دیکھیں, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, پڑھائی کا جو ہے وہ بڑا لوڈ ہے ہمارے پاس, یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ جو فضول میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ یہ بھی بڑا ہوتا ہے اس میں. تو ایسے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ وقت گزار, واقعی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں, ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگیں گے. مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فرائض علوم کا انشاءاللہ ذخیرہ جو ہے یہ حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ.